ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایک سید صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سید صاحب کو دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کی انگوٹھی مردوں پر، بھئی سونا مردوں پر حرام ہے۔ تو میرے امام نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سید صاحب آپ کریم لوگ ہیں، شہزادے لوگ ہیں، آقا لوگ ہیں، اور آپ کے گھرانے کی ریت ہے عطا کرنا، تو آپ کا منگتا آپ سے ہاتھ پھیلا کر کے عرض گزار ہے کہ یہ سونے کی انگوٹھی آپ مجھے عطا فرما دیں۔ سید صاحب ظاہر سی بات ہے، سید کا دل تو بڑا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے انگوٹھی اتاری، اور پھر کہنے والا بھی کون تھا؟ اپنے وقت کا امام تھا۔ انگوٹھی اتاری، دے دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو تھے نہیں، علم میں بھی بڑے تھے، تقوی میں بھی بڑے تھے، اور مال بھی خوب اللہ نے دیا تھا، جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو آپ نے وہ انگوٹھی لی، اور انگوٹھی لینے کے بعد آپ نے ایک انگوٹھی چاندی کی بنوائی اور ایک انگوٹھی اسی سونے کی جو وہ لیڈیز کی بنا دی۔ اور سید صاحب تو آئے تھے، چلے گئے، اتنے وقت میں وہ تو چلے گئے تھے۔ پھر انہوں نے خط لکھا اور دونوں انگوٹھیاں بھیجی اور عرض کیا، شہزادے صاحب سونا مردوں پہ حرام ہے، آپ کا دل نہ دکھے اس لیے میں نے اس وقت آپ کو کچھ کہا نہیں، تو یہ جو سونے کی انگوٹھی تھی وہ شہزادی صاحبہ کے لیے ہے، اور یہ گھر میں دے دیں میری طرف سے، اور یہ چاندی کی انگوٹھی آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ زیب دست فرما لیں جو ہے وہ، اور آپ اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں کی زینت بنا لیں اور میرے لیے دعا فرمائیں۔ دیکھو کتنا حسین ترین انداز ہے اصلاح کا، اگر اس انداز سے آپ کسی کی اصلاح کریں گے تو مان جائیں گے۔ مجھے بھی، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو محبت سے، پیار سے، اور ہمیشہ کوئی بات پیار سے ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی جمیل رضوی صاحب تھے، ہم دونوں بائک پر جا رہے تھے، اکثر عام طور پہ کہیں آنا جانا ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا جمعہ کا دن ہے، داڑھی بھی ہے لوگوں کو، ٹوپی لگا کر کے وہ کوڑی کھیل رہے ہیں، علاقہ نہیں بتاؤں گا، وہ کوڑی کھیل رہے تھے، وہ کوڑی کھیل رہے تھے۔ تو میں نے سوچا، یا اللہ یہ کوڑی کھیل رہے ہیں، اب کیا کروں، کیسے منع کروں؟ اب منع کرنا بھی ضروری ہے، اور ٹائم بھی ہے، اجلت بھی نہیں ہے کہ چلو بہت ارجنٹ جانا ہے۔ اگر ان کو کوڑی کھیلتے ہوئے یوں ہی چھوڑ دوں گا تو کہیں میرے سر پہ گناہ نہ آئے، تو میں نے ان کو کہا بائک روکو، انہوں نے روک دیا۔ میں اتر کر کے گیا، اور جا کر میں پلٹی مار کے زمین پہ بیٹھ گیا، ایسے ہی، اس لیے کہ اپنے تو ہم خاک ہیں، خاک ہی ماوا ہے ہمارا، کہیں بھی اٹھتے ہیں، کہیں بھی بیٹھتے ہیں، کہیں بھی چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے نا وہ میرے نبی کی امت ہے، اور حضور نے آپ سے محبت کی، تو اس لیے آپ سے محبت کرنا ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی خطابت کے جوہر دکھانا مقصد نہیں ہوتا، اور یہ جو چلاتا ہوں نا، یہ جو چلانا میرا شوق نہیں ہے۔ جب بھی کسی پہ مصیبت آتی ہے تو وہ چلاتا ہی ہے، اس کی چیخ نکلتی ہے، جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تو اس کی چیخ نکلتی ہے، چلانا میرا شوق نہیں ہے۔ جب میں قوم کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجبوراً میری چیخیں نکلتی ہے کہ اللہ کرے کسی کے کان تک میری بات پہنچ جائے۔ میرا کوئی شوق نہیں ہے یہ، اور نہ ہی میں تقریر کرنے کا شوقین ہوں۔ الحمدللہ تعالی فقیر کی عادت ہے، بس اس لیے بولتا رہتا ہوں کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے، ایک بندہ بھی سنور گیا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا یہ میرے لیے بھی نجات ہے اور آپ کے لیے بھی نجات ہے۔ میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، شکر کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان آپ نے سنا نا کہ برائی کو جس نے دیکھا منع نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تب آج کے بعد آپ برائی سے روکو گے نا، تو روکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی تو آپ کو معلوم پڑے۔ تو میں جا کر کے بیٹھ گیا پلتی مار کے، اور میں نے ان سے کہا، اب وہ لوگوں نے مجھے جیسے ہی دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ میرے غوث کا کرم ہے، حضور کی نالین کی خیرات ہے کہ لوگ تو مجھے پہچانتے ہی ہیں نا، لوگ جانتے ہیں مجھے، اپنے بیگانے سبھی جانتے ہیں۔ تو بیٹھ گیا میں پلتی مار کے، اب پلتی مار کے بیٹھا تو وہ لوگ فوراً اکا بکا ہو گئے، ایک دو تو اٹھ کے بھاگ گئے۔ میں نے کہا بھاگیے مت، میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں، مجھے بھی کھلاؤ۔ انہوں نے کہا ارے حضرت آپ، میں نے کہا مجھے بھی، کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں۔
جب آپ کوڑی کھیل سکتے تو میں نہیں کھیل سکتا. نہیں نہیں آپ نہیں کھیل سکتے. میں کہا جب میں نہیں کھیل سکتا تو آپ بھی نہیں کھیل سکتے, آئندہ آپ کو نہیں کھیلنا ہے, ٹھیک ہے, سچی توبہ کرتے ہیں آپ لوگ. انہوں نے کہا نہیں بالکل انشاءاللہ آج کے بعد اب نہیں کھیلیں گے. پھر اس کے بعد سے میں کئی مرتبہ ادھر سے گزرا اسی ٹائم میں, لیکن الحمدللہ ان لوگوں کو میں نے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میری گزارش ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں. اور اب بات نکل آئی ہے اصلاح کی, تو میں آپ کو ایک طریقہ اور بتاتا ہوں. بتا دوں, تھک تو نہیں گئے نا, جلدی سے اس طرح کی بات نہیں نکلتی, لیکن آپ کو بتاتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے, اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں, اگر اس کو بیان کیا جائے تو راتیں چاہے, لیکن اتنا نہیں بیان کروں گا, بس اسی پہ بات ختم کروں گا تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو روکنے کا. اور آپ کو بتاؤں, سبحان اللہ, بہت پیاری سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں. کسی کو گناہ کرتے دیکھو نا تو روکو, اس کو اچھے سے روکو. کیوں؟ جب آپ کسی کو گناہ کرنے سے روک دیتے ہیں نا, تو اس وقت حضور مسکرا کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ارے کتنا مزے کا وقت ہوتا ہوگا جب حضور ہمیں مسکرا کے دیکھ لیں. آپ کہیں گے وہ کہاں سے لائے, آپ یہ کہاں سے لائے؟ یہ یہاں سے لائے کہ جب آپ کسی گنہگار بیٹے کو گناہ سے روک دیتے ہیں, اس کی ماں کتنی خوش ہوتی ہے, میرے بیٹے کو سدھار دیا. ارے ماں بیٹے سے جتنا پیار نہیں کرتی, اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت پیار کرتے ہیں. تو جب آپ حضور کے کسی امتی کو سنوار دیتے ہیں تو حضور آپ کے لیے مسکرا مسکرا کر کے دعائیں دیتے ہیں. جب کوئی آ کے مجھے کہتے ہیں نا سید صاحب آپ کی تقریر سن کے میں نے داڑھی رکھی ہے, میری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہے, کبھی کبھی آنکھ سے آنسو نکلتے, اس لیے یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں, حضور قبول فرما لیں. مدینہ منورہ جاتا ہوں, وہاں لوگ کہتے ہیں سید صاحب ہم آپ کا بیان سنیں, اور شوق پیدا ہوا مدینہ شریف آ گئے. میں حضور سے کہتا ہوں حضور آپ اس کی سن لیں اور قبول کر لیں, اور آپ بس خوش ہو جائیں, بس اتنا چاہتا ہوں, حضور کی آپ کی رضا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک شخص میرے پاس آئے, ممکن ہے وہ اس مجمع میں موجود بھی ہوں گے. وہ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد بیٹھ کے رونے لگے. میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں چچا, کیا بات ہے, آپ بتائیں کیوں رو رہے ہیں. ایسے بہت لوگ آتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, سنی دعوت اسلامی کو اللہ نے یہ اس بات پہ نوازا ہے کہ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں, لیکن میرے غوث کا کرم ہے کہ پھر مسکراتے ہوئے بھی جاتے ہیں. اور اپنے پاس نہ کوئی جادو کی چھڑی ہے, نہ کوئی تعویذ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اپنے پاس کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے حضور کی نالین کی خیرات ہے الحمدللہ. تو آئے رونے لگے. میں نے کہا چچا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سید صاحب بات ایسی ہے کہ میرا بیٹا شادی کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے, وہ منع کرتا ہے. اب آپ کو وہ بہت مانتا ہے, آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ شادی کرے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, انشاءاللہ وہ ہاں کر دے گا. تو میں نے ان کے بیٹے سے خود گیا, میں اس محلے میں گیا اور جا کر کے میں نے اس کو کہا کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اکیلا گیا, اس کے پاس اکیلا گیا, اس لیے کہ معاملہ ہی ایسا تھا. بیٹھا ہوٹل پر, چائے پی, اور چائے پیتے پیتے میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ شادی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. وہ میری طرف دیکھ کر بہت یعنی کہ جذباتی ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعہ میرے نام کے ساتھ, اگر میرے نام کے ساتھ یہ واقعہ آپ کہیں نہ بتائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ میں کبھی آپ کا نام اس معاملے میں اوپن نہیں کروں گا, اور الحمدللہ آج تک میں نے اس نام کو کبھی اوپن نہیں کیا, اور انشاءاللہ کبھی نہیں کروں گا. تو اس نے یہ کہا کہ بات اتنی ہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے ایک دن میں 3 مرتبہ زنا کیا ہے, اور میں اور میرا دوست ہم دونوں ساتھ میں جاتے تھے زنا کے اڈے پر, اور جتنی بار اس نے کیا تھا اتنی مرتبہ زنا میں نے بھی کیا ہے, اور اس کو ہو گیا ایڈز اور وہ مر گیا. تو چونکہ جتنی بار اس نے کیا تھا اتنی مرتبہ میں نے بھی کیا تھا, جب اس کو ایڈز ہوا تو مجھے بھی ایڈز ہو سکتا ہے, اور وہ تو مر گیا, میں صحت مند ہوں لیکن آگے ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی بار کر چکا ہوں. اس لیے میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں 1000 بار سلام کرتا ہوں اس شخص کو, وہ گنہگار تو تھا لیکن اس کا دل کتنا صاف تھا کہ اس کو احساس تھا کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب نہ ہو. تو اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر شادی ہوگی اور ایڈز ہوا مر گیا
اور چونکہ میری وجہ سے پھر اس عورت کو بھی ہوگا، کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو بھی ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کریں آپ، ہمارا قافلہ جا رہا ہے اجمیر شریف 8 دن کے لیے خدمت کے لیے، آپ اس میں چلیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بھی بے قرار تھا کیونکہ نیا نیا اس کا دوست بھی مرا تھا، اس کا انتقال ہوا تھا ایڈز میں، اب بہت عجیب موت مرا تھا، جنازے میں دکھتا بھی نہیں تھا وہ، یعنی یہ حالت ہو گئی تھی ایک دم سوکھ۔ ظاہر سی بات ہے ایڈز کے مریض کیسے ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہو گئی۔ 6 مہینے کے اندر بندہ چلتا بنتا ہے، ایڈز ہو جائے تو یہ حالت ہوتی ہے، اور منہ سے غلاظت نکلتی ہے۔ جن کو ایڈز کا مرض ہوتا ہے نا، الٹی میں پاخانہ نکلتا ہے، بہت گندا مرض ہے۔ اللہ میری قوم کے جوانوں کو سب کو بچائے اس مرض سے، بڑا بھیانک انجام ہے، زنا کا انجام بہت بھیانک ہے۔ 1450 سال پہلے میرے رسول نے فرمایا زنا کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ لوگ سوچتے تھے عمر کیسے کم ہوتی ہے، ایڈز نے بتا دیا کہ عمر کیسے کم ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے آدمی کو ایڈز ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے میں وہ چلتا بنتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے 2 لوگوں کو ایڈز کے مرض میں مرتے دیکھا ہے، اور میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ ایک تو اس کے دوست ہی کوئی اتفاق سے وہ میں اس کو جانتا تھا، اس سے بھی میرے تعلقات ایک انداز کے تھے، وہ میرے محلے میں آتا جاتا تھا، تو کہیں میں پاخانہ نکلتا تھا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے جو اس راستے جاتے ہیں نہ جایا کریں، اس راستے کبھی نہ جائیں۔ اللہ آپ کو بچائے، سب کو بچائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے اس کو اس وقت کوئی کمنٹ اس کی بات پہ نہیں کیا، اور میں نے اس کو کہا دیکھیے میری عادت ہے، اور آپ کو بھی کہتا ہوں کوئی گناہ اپنا ظاہر کرے نا تو اس کو کبھی اس کے نام کے ساتھ اوپن نہیں کرنا، ایک بات، اور دوسری گناہ سے نفرت کرنا، کبھی گنہگار سے نفرت نہیں کرنا۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، بالخصوص ہمارے امیر میرے استاد نے یہی تعلیم دی ہے، اس لیے الحمدللہ تعالی ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہی ہوں، کیسے ہی گنہگار ہوں، اگر سننی ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ان کو کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی، منانے کی۔ ایک بڑی فہرست ہے تحدیث نعمت کے لیے عرض کرنا، شکر کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آپ کو ترغیب دلانے کے لیے میں نے اس کو کہا دیکھو آپ نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ اجمیر شریف چلے، 8 دن کا سفر ہوگا انشاءاللہ، غریب نواز کے یہاں رہیں گے، اپنے ساتھ میں خدمت کریں گے آنے والوں کی، اور پھر اللہ مالک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیار ہوں۔ میں نے اس کے والد کو کہا کہ دیکھیے میں آپ کا آدھا کام کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ اجمیر شریف لے جانے دو، وہاں کی روحانیت کی برکت سے 100% خوشخبری آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سید صاحب لے جائیں آپ۔ اس وقت تو میں بھی قافلے میں سفر کرتا تھا، اب تو بڑی مصروفیت ہے، اب تو روز ہی کہیں نہ کہیں رہتا ہوں، لیکن اب قافلے میں نہیں جا پاتا ہوں، لیکن میری تمنا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ وقت نکالوں، میں بھی قافلے میں سفر کروں، کیونکہ جو لطف قافلے میں سفر میں آتا ہے وہ لطف پھر جو ہے وہ ہر جگہ نہیں آتا۔ تو بہرحال ہم لوگ گئے، بڑا خوبصورت ماحول تھا، یہاں سے اندور تک بس کا سفر، پھر وہاں سے ٹرین کا سفر، اجمیر مقدس پہنچے۔ پہلی ہی رات گنبد غریب نواز کے سامنے میں نے اس کو کہا دیکھ تو نے جتنی بار زنا کیا ہے، لیکن آج تو سچی توبہ کر، آج تو اتنی گارنٹی مجھے دے دے، غریب نواز کی چوکھٹ پر اتنی گارنٹی دے دے کہ آج کے بعد تو وہ دروازہ نہیں چڑھے گا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تجھے زندگی بھر کبھی ایڈز نہیں ہوگا، تو اتنی گارنٹی۔ میں نے بہت بڑی بات کر دی تھی، کیونکہ مجھے اپنے آپ پر نہیں، مجھے اپنے رب کے فرمان پر بھروسہ ہے، اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ۔ میرے رسول نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو جب اس کے نامے اعمال سے گناہ مٹ جائے گا تو اس کے نامے اعمال سے جب گناہ ہی مٹ گیا تو پھر اس کو نقصان کیسا گناہ کا۔ سبحان اللہ، جب میں نے اس کو کہا کہ تو بس اتنا کہہ دے کہ آج کے بعد تو اس راستے نہیں جائے گا، یہ فقیر قادری الحمدللہ فخر کے طور پہ نہیں شکر کے طور پہ کہتا ہے الحمدللہ یہ سید تمہیں گارنٹی دے گا کہ انشاءاللہ تجھے ایڈز کبھی نہیں ہوگا، بس تو مجھے گارنٹی دے دے تو نہیں جائے گا۔ وہ رونے لگا، ایسا رویا، اللہ اکبر، وہ منظر آج بھی میرے سامنے۔ اس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، کہا غریب نواز کی چوکھٹ پہ سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اس راستے پہ نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا تجھے کبھی ایڈز نہیں ہوگا، اگر تجھے ایڈز ہوا تو آ کر میرا دامن پکڑنا، جو سزا دینا چاہے دے لینا، لیکن نہیں ہوگا، بس توبہ کر۔ اس بندے نے سچی توبہ کی الحمدللہ تعالی۔ آج کم و بیش 15 سال کے لگ بھگ ہو رہے ہیں، 4 بچوں کا باپ ہو گیا ہے، اور مجھ سے زیادہ اس کی صحت ہے۔ جب ہم دونوں ملتے ہیں تو
بہت خوش ہوتا ہے، بہت دعائیں دیتا ہے الحمدللہ تعالی. اور میں اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ بڑی بات کر چکا ہوں نا، اپنی اوقات نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے پر یقین کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہمیشہ صحت مند رکھنا، بس لاج رہ جائے. الحمدللہ ابھی تک اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. اس نے سچی توبہ کی اور